نہایت ادب و احترام کے ساتھ سابق چیئرمین اقلیتی کمیشن آف گورنمنٹ مہاراشٹرا جناب محترم نسیم صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں، مختصراً اس لیے کہ اس کے بعد مشاعرہ بھی ہونا ہے۔ جناب نسیم صدیقی صاحب آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہی معزز صدر محترمہ، بزرگوں، دوستوں اور یہاں تمام حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے کئی سالوں کی طرف سے جو روایت قائم ہے، شاید 19واں سال ہے علاؤالدین کو، اور یہ روایت انہوں نے قائم اور دائم رکھی ہے کہ اردو مشاعرہ وہ آج جو انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اس کے اوپر تو لیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو کی اتنی فکر ہے کہ وہ ہر سال جشن اردو بھی منانے کا کام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے اس دور میں جب پوری طریقے سے پوری دنیا ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہی ہو، انگریزیت کی طرف جا رہی ہو، لوگ جو ہے برٹش حکومت سے اور برٹشوں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہو رہے ہوں، کہیں نہ کہیں جو ہے ان سے ان کی تہذیب اور تمدن کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ایسے وقت میں اردو کو زندہ رکھنا اور خاص طور سے اردو اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم انگریزی میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم کو اس دنیا کی، آخرت کی اگر فکر ہے تو ہم اس میں کامیابی نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ اردو کی ہم کو نالج نہیں ہوگی۔ انگریزی میں ضرور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ کہیں گے کہ انگلینڈ میں تو لوگ نماز انگریزی میں پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کے لیے بھی، جو حدیثیں ہیں، جو ہماری 1400 سال پرانی تہذیبیں ہیں، جس بخوبی کے ساتھ اور جس انداز میں وہ اردو لٹریچرز میں مل سکتی ہیں، اردو میں مل سکتی ہیں، وہ دوسری کسی زبان میں نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور علاؤالدین تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بہت مجھے یاد ہے کہ 1990 میں اس نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ ہمارے دوست غفار ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پارٹی کے اقلیتی شعبے کے صدر ہیں مہاراشٹر کے۔ 1990 میں ڈاکٹر صاحب جب میں MLA کا الیکشن لڑ رہا تھا جنتا دل سے، تب وہ انگلی پکڑ کر میری آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اس عمر میں آپ سوچ سکتے ہیں 1990 اور شاید 30 سال پہلے، علاؤالدین کی عمر ابھی کتنا ہے پتہ نہیں، لیکن اس وقت 20-22 سال، 18-20 سال کا علاؤالدین رہا ہوگا۔ اس وقت اس کے دل میں جو جذبہ تھا، اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ تب سے اس نے جو سیکھ لی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے سیاست میں نہیں آنا ہے، لیکن میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ سماج میں کس طریقے سے لوگوں کی خدمات کی جا سکتی ہے۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ 30 سال پہلے اس نے ایک شخص کے طور پہ جو کچھ نصیحت لی، آج تک اس کو وہ نبھانے کا کام کر رہا ہے۔ جو بڑے بڑے، جو ادیب نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے سیاستدان نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے اردو کی فروغ کے لیے، لگاتار وہ ادنا سا شخص ڈاکٹر علاؤالدین آج اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، اگر ہماری زندگی سے اردو نکل گئی، میں کہتا ہوں، برنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تو بہت بڑے صحافی ہیں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں آپ انگریزی میں ڈاکٹریٹ کر لیں، لیکن یہ ضرور سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں اردو کا اخبار آنا چاہیے، آپ کو اردو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا انگریزی اسکولوں میں پڑھتا ہے تو ایک مولوی لگا کے اس کو اردو اور عربی کی آپ جو ہے تعلیم ضرور دینی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ساتھیوں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اردو جو ایک لشکری زبان تھی، اردو جس نے اس ملک میں ایک نعرہ دیا جس سے ملک آزاد ہوا،
1857 سے شروع ہو کر 1947 میں ختم ہونے والی 90 سالہ جنگ میں اگر کسی ایک الفاظ نے ملک کو آزادی دلائی تو وہ اردو کا لفظ تھا انقلاب زندہ باد. اور اس انقلاب زندہ باد نے 90 سال کی جد و جہد میں اس ہندوستان کو برٹش حکومت سے آزادی دلائی. لیکن آج اس نعرے کو مسلمانوں کا نعرہ کر دیا گیا، اردو کو مسلمانوں کی زبان کر دی گئی، اردو میں ملنے والی چیزوں کو وہ اسلام سے جوڑ دیا گیا. آج ہزاروں دشمن ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہزاروں دشمن بھی ہو جائیں اس اردو کو تو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ اردو کے محافظ ہیں ہم ہیں اور اردو کو فروغ ہم دینے کا کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے اردو کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. اسی الفاظ کے ساتھ ایک بار جو ہے ہمارے دوست ہمارے چھوٹے بھائی علاء الدین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور یہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا حافظ.